مسیحا کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید میں یہی کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہمیں معلوم ہے کہ ایک ترکش ڈرامہ بڑا ہی مشہور ہو رہا ہے، پایۂ تخت سلطان عبدالحمید۔ مجھے یہ شخصیت بہت زیادہ پسند ہے اور آج ہم اسی شخصیت پر بات کرنا چاہتے ہیں، سلطان عبدالحمید اور بنی اسرائیل۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو شروع کریں، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کو بہت سے لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ جو سلطان عبدالحمید ہے، یہ بہت ہی کمال کی شخصیت، اور اس کی سلطنت کے وقت ارد گرد کی تمام بادشاہتیں اس سلطان عبدالحمید سے خوف زدہ تھی۔ یہ بہت ہی زیادہ ذہین شخص اور بہت زیادہ سیاست میں حکمت رکھنے والا شخص تھا، اور یہ ساری سیاست اپنی قوم کے لیے کیا کرتا تھا، اپنی قوم کو یہ آگے رکھتا، سارے فیصلے اپنی قوم کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ اگر اس کی سلطنت میں روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو یہ اس کے سارے احوال کو دیکھتا کہ کیوں روٹی مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ تحقیقات کرتا کہ کیا آٹا بھی حکومت نے مہنگا کیا ہے، ریاست کی طرف سے آٹا مہنگا تو نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اپنے محل میں روٹیاں بنواتا اور اپنی قوم کے لوگوں تک صبح تک یہ روٹیاں بنواتا رہتا، اور صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلنی ہوتی تو روٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکی ہوتی۔ ایسے ہی گوشت کو اس نے اپنے ذاتی خزانے سے قصابوں کو پیسے دیے کہ گوشت جو ہے وہ سستا بکے، کیونکہ یہ اپنی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ لیکن اس سلطان نے ایک غلطی کر دی، اور یہ غلطی بھی اس کے اپنے مفاد کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کی قوم کے لیے تھی۔ کوئی اپنی جگہ، اپنے لوگوں کی جگہ کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہی اس کی غلطی، اس کا گناہ بن گئی، کیونکہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا کہ اے ابراہیم، یہ جگہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ یہ جگہ یروشلم، فلسطین، موجودہ اسرائیل تھی۔ اسے بڑی آفرز بھی ہوئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر کوئی دوسری قوم بسے، لیکن یہ جگہ انہی کی جگہ تھی۔ خدا کو بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ خدا کو یہ شخص پسند تھا اس کے کاموں کی وجہ سے، لیکن یہ کام خدا کو پسند نہیں تھا، کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، اور خدا اپنا وعدہ نبھانا اچھے سے جانتا ہے۔ اور 1909 میں یہ وہ بادشاہ تھا جس سے قومیں ڈری ہوتی تھی، کوئی اس سے اتنی جلدی جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن یہ بادشاہ اپنی ہی نسل کے، اپنے ہی نوجوانوں سے، اپنی ہی قوم کے نوجوانوں سے ہار گیا۔ خدا نے اسی کے نوجوانوں کو، اسی کی نسل سے ایسے نوجوانوں کو کھڑا کیا جو اس کے تخت کو الٹا دیں،
اسے ڈی تھرون کر دیں، اسے تخت سے اتار دیں۔ اور 1909 میں یہ بادشاہ جو بڑی بڑی سلطنتوں سے نہیں ہارا تھا، نوجوانوں سے، اور ایسے نوجوانوں سے جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ڈی تھرون ہو گیا، ہار گیا۔ اور خدا نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے زندہ رکھا، اور خدا نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو یروشلم میں، فلسطین میں سیٹل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے وہاں پر جگہیں خریدنا شروع کی، وہ وہاں پر رہائشی ہونا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی وہ سیٹلڈ ہو گئے، خدا چاہتا تھا کہ یہ دیکھے کہ کیسے میں اپنی قوم کو اس ملک میں جو میں نے وعدہ کیا ہے سیٹل کرتا ہوں، اور تب تک خدا نے اسے ہلاک نہیں کیا۔ اور جیسے ہی وہ سیٹلڈ ہو گئے، یہ شخص، یہ بادشاہ 10 فروری 1918 میں 9 سال بعد اس دنیا سے وفات پا گیا۔ سو خدا نے جو اپنا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا تھا، ابراہیم سے کیا تھا، وہ اسے پورا کیا۔ سو بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔